أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. صدق الله العظيم. آج کا جو ہمارا موضوع ہے اسلام کا سیاسی نظام. پرسوں بھی بات ہوئی تھی، کل بھی اس حوالے سے بات ہوئی ہے، اور آج بھی تقریباً اسی طرح سے. پہلے ایک بات ملتی جلتی وہی بات ہے، وہ ریپیٹیشن ہے کہ آج تک ہم نے اس سے پہلے جب بھی ہم نے گفتگو سنی ہے، جب بھی سنی ہے، اور کسی عالم دین نے، کسی فلاسفر نے، کسی اسکالر نے، مذہبی اسکالر نے بات کی ہے، تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اسلام کو بحیثیت نظام پیش نہیں کیا. اور ان کی مجبوری حضرات کی یہ ہے کہ اگر وہ اسلام کو بحیثیت نظام پیش کرتے ہیں تو پھر اگلا سوال یہ بنتا ہے، جو سامعین ہیں ان سے سوال یہ بنتا ہے کہ اگر اسلام بحیثیت نظام ہے تو آپ کس کا حصہ ہیں؟ تو چونکہ وہ مذہبی اسکالر ہے، وہ لیڈر ہے، وہ فلاسفر ہے، وہ عالم دین ہے، اس کی ایفیلیشن کسی نہ کسی ایسے فرد سے موجود ہے جو بدقسمتی سے اس نظام کا حصہ ہے جو اسلام کے خلاف ہے. اس لیے اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ خواہ مخواہ میں اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے اور خواہ مخواہ میں وہ یہ بات کرنے لگ پڑے. اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے اور بالکل نہیں کرے گا. جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں یہی صورتحال ملتی ہے کہ اسلام تو بارہا اس کو اپنے آپ کو، یہ قرآن مجید کو بحیثیت نظام کے پیش کرتا ہے. اور پھر جب ہم یہ نہیں کہ صرف اسلام جو ہے یہ قرآن مجید اپنے آپ کو بحیثیت نظام پیش کر رہا ہے، بلکہ جب ہم اللہ رب العالمین کا کلام پاک پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اور ہم پچھلی جو قومیں ہیں ان کا حال پڑھتے ہیں اور ان کا تذکرہ پڑھتے ہیں، تو وہاں پہ بھی ہمیں یہی صورتحال ملتی ہے. وہاں پہ ہمیں کیفیت یہی ملتی ہے کہ وہ سابقہ انبیاء نے بھی جو تعلیمات پیش کی، انہوں نے بھی جب بات کی ہے تو اسی طرح کا ان کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا. اور انہوں نے جب اپنی قوم کے لوگوں سے اپنی قوم کے سامنے جو بات پیش کی وہ یہی ہے. اللہ رب العالمین نے ان سے کیا کہا؟ یا ایھا الرسول کلوا من طیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم ان هذه امتکم امۃ واحدہ. یعنی اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہاں پہ باقاعدہ طور پہ یہ سورۃ المومنون ہم نے پہلے ایک دن کیا بھی تھا، اور اس میں اللہ رب العالمین نے پہلے ذکر کر رہے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. تو انہوں نے جب یہ دعوت دی تو کیا وجہ تھی کہ وہ فوراً جو قوم کے سردار تھے انہوں نے کیا کہا؟ قال الملأ الذين هذا كفروا فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم. ایک انسان آ گیا ہے اور ہمیں آپس میں لڑا رہا ہے، یہ کون ہے؟ اس کے سردار بول پڑے. تو اگر وہ صرف اتنی بات کہتے تھے کہ اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کے
मुकाबले में किसी को शरीक ना ठहराओ, तो उन्हें ज़रूरत नहीं थी कौम के सरदारों को उनके खिलाफ खड़ा होने की, लेकिन ऐसा हुआ। फिर हम जब अगली कौम का जिक्र पढ़ते हैं और वहां पे हमें सुम्मा अरसलना मूसा व अखाहु हारून बिआयातिना सुल्तान मुबीन, कि फिर हमने मूसा और उनके भाई हारून को भेजा अपनी आयात के साथ, और तो उन्होंने क्या कहा, इला फिरऔना व मलाइही, वो फिरौन और उसके सरदारों के पास पहुंचे तो उन्होंने क्या किया, फस्तकबरू, उन्होंने तकब्बर किया। फिर ईसा अलैहिस्सलाम का देख लें, और बाज़-औक़ात तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पे दर पे अंबिया का जिक्र किया है, बाज़-औक़ात तो ऐसी भी सूरत हाल बनी कि वहां पे हर एक नबी ने जो तालीम दी है, पहले तालीम यही दी है, उन्होंने पहले यही बात की है आके कि ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, और जो निज़ाम अल्लाह ताला दे रहा है उसको फॉलो करो। और किसी कौम के गरीब आदमी ने मजाक नहीं उड़ाया नबी का। हर कौम का जो मालदार तबका था, जो सरदार होते थे, वो सबसे पहले उठते थे और वो क्या कहते थे कि इसको पकड़ो, ये हमारे दरमियान तफरका डाल रहा है। असल में वो तफरका नहीं होता था, उसे फौरन डर पड़ देता था कि मेरी सरदारी को खतरा है, और अपनी सरदारी को बचाने के लिए हर एक कौम के अफराद ने, जो सरदार थे, जो उस इलाके के सरबराह होते थे, हर कौम का जो फर्द है वो इस तरह का नारा लगाता था कि लोगों को इश्तिआल दे। तो इसलिए जो बात सोचने वाली है कि इस्लाम बाकायदा तौर पे इसने सियासी को जो कवानीन वज़ा किए हैं, इसने आइली कवानीन दिए हैं, इसने माशरत के कवानीन दिए हैं, इसने अखलाकियात के कवानीन दिए हैं, इसने निज़ाम तजारत दिया है, निज़ाम माइशत दिया है, हर एक चीज़ के लिए उसने बाकायदा निज़ाम दिया है हमें। अगर ये निज़ाम ना होता तो भाइयों, हकीकत में फिर कुरान मजीद के अंदर ये सारे कवानीन को बयान करने की ज़रूरत ना थी। तो अब आते हैं, हम देखते हैं कि जो इस्लाम है वो सियासी निज़ाम कैसा दे रहा है, हम इसको ज़रा इसका जायज़ा लेते हैं। लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा, हमें अंदाज़ा होना चाहिए मगरब जो है, मगरब ने जो सियासी निज़ाम दिया है, जो जमहूरी निज़ाम जिसे बोलते हैं, वो क्या है कि वहाँ पे जो निज़ाम चलता है वो एक फ़र्द और एक वोट, यानी हर फर्द को, बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। तो वहां पे क्या करते हैं, बंदे की गिनती होती है, किसने किसके हक में राय दी है, ये उसकी बुनियाद है। फिर चूंकि वो कहते हैं हम अवाम के जरिए, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, तो यह डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है कि जब हम चूंकि अफराद के जरिए से आए हैं, फिर अफराद को हक हासिल है कि जो वो कानून कहेंगे वो बनेगा। लोग सारे मिल जाए कहें कि जो शराब हराम है तो हराम कहेंगे, अगर सारे लोग मिलकर कहेंगे शराब हलाल है तो हलाल होगी। कुछ ममालिक में बाकायदा तौर पे ये जो शादी है, मर्द की मर्द के साथ शादी, इसको जायज करार दिया उन्होंने, लोगों ने कहा जी। तो उनको इससे गरज नहीं है कि ये इस्लाम, ये इखलाकी असूल है कि नहीं है, लोग कहेंगे तो वो असूल बन जाएगा। लेकिन इस्लाम जो है, इसकी बुनियाद किस पे है, 3 चीज़ों पे, तौहीद है, रिसालत है, खिलाफत है। तौहीद क्या है कि हम बंदे किसके हैं, अल्लाह के हैं। हमें पैदा किसने किया, अल्लाह ने। हमारा खालिक है, हमारा राजिक है, हमारा मालिक है, हमारा हाकिम है, वो कादिर है। तो जब हमने वो हर एक सिफ्त के एतबार से वो वाहिद है, यकता है, अकेला है, तो फिर इस एतबार से भी वो अकेला है कि उसने इसका निज़ाम भी हमें दिया है। हमने अपनी कुव्वतों को सर्फ कैसे करना है, इसका उसने हमें बाकायदा तौर पे तरीका बताया है। हमने अपनी आंख को कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कान का इस्तेमाल कैसे करना है, हाथों का इस्तेमाल कैसे करना है, अपने जिस्म का इस्तेमाल कैसे करना है, घर वालों के साथ क्या सलूक हो, सोसाइटी के साथ क्या सलूक हो, वो फिर हमें उसने बाकायदा तौर पे हुक्म दिया है। तो इस तरह
جو توحید ہے اس کے دو پہلو بنتے ہیں. ایک پہلو کیا ہے کہ اللہ کا بندوں سے تعلق، اور دوسرا پہلو کیا ہے بندوں کا اللہ سے تعلق کیا ہے. تو دونوں پہلوؤں سے، یعنی اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے اور ہم نے اس حکم کو کس طرح پورا کرنا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ توحید ہے. اور دوسری جو اس کی بنیاد ہے وہ رسالت ہے، کہ ہمیں توحید سمجھائی کس نے. یہ سارے کے سارے انبیاء اسی مقصد کے لیے آئے کہ وہ ہمیں توحید سمجھاتے رہے. اور انبیاء نے جو اللہ کا حکم آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے، اس کی جو عملی تفسیر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے. تو گویا جو رسالت ہے دو چیزوں پہ مشتمل ہے، کہ ایک تو وہ اللہ کے پیغام لائے اور دوسری اس کی جو انہوں نے تفسیر پیش کی. اور ان دونوں کو جب ہم ملاتے ہیں تو یہ شریعت بنتی ہے، کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اصول بیان کیے گئے ہیں وہ شریعت ہے. اور جو اسلامی ریاست ہے ان دو چیزوں کی بنیاد پر ہی ختم ہوتی ہے. اور تیسرا جو کام ہے کہ جب ہم مان لیتے ہیں، ہم نے توحید کو اس حیثیت میں مان لیا جو حیثیت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہے، اور ہم نے رسالت کو اس طرح مان لیا جو ہم نے کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھا ہے، تو پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اللہ تو فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں دنیا میں انسان کو اپنا خلیفہ بنا رہا، اپنا نائب بنا رہا. تو انسان پھر زمین کے اوپر خلیفہ ہے، اللہ کا نائب ہے. تو جو خلیفہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ اس کا کوئی مالک کوئی ہے، کوئی نہ کوئی. خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے بعد میں آنے والا، پیچھے آنے والا، فالو کرنے والا، فالوور. تو کیا ہے؟ انسان اس کائنات کا مالک نہیں، بلکہ وہ کیا ہے؟ مالک اس کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. جب اللہ کا مالک ہے تو پھر اس کائنات میں مرضی کس کی چلے گی؟ وہ اللہ کی چلے گی، اور اس کی ہدایات کی روشنی میں ہوگی. انسان اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور پھر انسان کے اختیارات ہیں وہ لامحدود نہیں ہیں، محدود ہیں. اور انسان کو اس دنیا میں جو اللہ کی مرضی پوری کرنی ہے، نہ کہ اس نے اپنی مرضی. کیا کرنا اس نے؟ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ. اس نے محبت کرنی ہے، اس نے دشمنی کرنی ہے، کسی کو دینا ہے، کسی کو دینے سے کچھ دینے سے رکنا ہے اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنا ہے. نماز پڑھنی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، روزہ رکھنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. حتیٰ کہ اگر اپنے بیوی سے تعلق رکھنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بچوں کو کی ضروریات کو پورا کرنا ہے اللہ کے راضی کرنے کے لیے، اپنی تجارت کرنی ہے اللہ کو رضا کے لیے، اپنی جو ہے وہ جو معاشرت ہے اس کو چلانا ہے اللہ کی رضا کے لیے، دوستی اللہ کی رضا کے لیے رکھنی ہے، اپنے تعلقات کو اللہ کی رضا کی بنیاد پہ کرنا ہے. انسان اس بنیاد پہ چونکہ یہ سارا کیوں کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. تو اس بنیاد پہ یہ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ وہ خلیفہ ہے اللہ کا. اب گویا تین باتیں تو ہو گئی، توحید ہے، رسالت ہے اور خلافت ہے. تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اسلامی نظریہ سیاسی کی روح سے جو ریاست قائم ہوگی وہ دراصل خدا کی حاکمیت کے تحت انسانی خلافت ہوگی، جسے خدا کے ملک میں اس کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق اس کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر کام کر کے رہنا ہے، اور اس کے اندر کام کر کے اس کا منشا پورا کرنا ہے. یعنی یہ سارا کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے. اب اس کا تعلق کہاں پہ بنتا ہے کہ اسلام جو ہے پوری سوسائٹی، اس میں کوئی کینڈیڈیٹ ایک نہیں ہوتا، تمام ہر فرد کینڈیڈیٹ ہے. اور یہاں پہ امیدوار پیسے کی بنیاد پہ نہیں ہے، امیدوار جو ہے وہ کسی دھونس اور دھاندلی کی بنیاد پہ نہیں ہے، امیدوار جو ہے وہ کسی غیر مرئی قوتوں کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ امیدوار کسی مذہبی پیشوائی کی بنیاد پہ نہیں ہے، وہ کسی چدراہٹ کی بنیاد پہ نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ چونکہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، لہٰذا ہر فرد کے پاس خلافت کے حقوق اور اختیارات ہیں. اور اس بنیاد پہ اسلام جمہوری ہے. لیکن دوسرے نمبر پہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہے کہ جو نظام جو بنے گا، جو ریاست بنے گی، جو ریاست کا حکمران ہوگا، وہ افراد کی مرضی سے ہی بنے گا.
اور ان افراد کی مرضی کے لیے پھر وہی بات، کسی زبردستی، کسی جور، کسی مال، کسی دولت، کسی جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر کہیں افراد کہیں گے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے تو اس سے منصب لے لیا جائے گا واپس۔ تو اسلام کا جو سیاسی نظام ہے وہ اسی بنیاد، اسی کی بیس پہ چلتا ہے۔ اب اسلامی جمہوریت اور مغربی جمہوریت میں فرق ہے۔ پہلے نمبر پہ تو برابر ہے کہ جمہور کی خلافت ہے، جمہور ہیں، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ کیا دوسرے نمبر پہ کیا ہے کہ جمہور خلیفہ ہے، وہاں پہ کیا ہے جمہور حاکم ہے۔ یہاں پہ کیا اللہ کی مرضی کو نافذ کرنا ہے، مغرب میں کیا ہے عوام کی مرضی کو نافذ کرنا ہے۔ اسلام میں کیا ہے کہ یہ آئین اور حدود کے پابند ہیں۔ کون سی آئین ہوئی؟ آئین اور حدود جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع کیے ہیں، اس سے ہٹ کے کوئی حکم نہیں ہوگا۔ لا اطاعت فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ تو کیا ہے وہاں پہ، کیا ہے وہاں پہ جو چاہے جس طرح چاہے وہ قانون بنا سکتے ہیں۔ وہاں پہ کیا ہے مغربی جمہوریت سارا کچھ وہی ہے، وہ کہتے ہیں جو ہم کہیں وہ کرو، ساری دنیا کو اپنے پیچھے چلانا چاہتے ہیں۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ کی ہدایات کے مطابق اختیارات ہیں۔ وہاں پہ کیا نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، امریکہ نے افغانستان پہ اس لیے حملہ کر دیا کہ وہاں کے جو ذخائر ہیں، قدرتی ذخائر، ان کو قبضہ کر سکے، اور پوری دنیا نے، مغرب نے ان کا ساتھ دیا ہے۔ ہمارے بھی جو سو کالڈ اسلامک لوگ ہیں انہوں نے ان کا ساتھ دیا، اور ہمارے سو کالڈ جو لیڈر تھے، بہادر تھے، انہوں نے بھی کہا نہیں اگر ہم نے اس کا ساتھ نہ دیا تو ہمیں وہ کھنڈرات میں تبدیل کر دے گا۔ وہ تبدیل کرے گا جو افغانستان کو آج تک تبدیل نہیں کر سکا۔ اس نے کل عراق پہ حملہ کیا، اور ہمارے جتنے بڑے بڑے جو نام نہاد قسم کے جو فلاسفر تھے، دانشور تھے اور بہادر لوگ تھے، انہوں نے کہا نہیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، امریکہ کا ساتھ دے۔ وہ اختیارات کا نجائز استعمال کرتا ہے۔ آج 30 سال کے بعد اسی کے جو لیڈرز ہیں، اسی کے جو کمانڈرز ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ایسی ویپنز نہیں تھے، ہم نے تیل کا تک رسائی حاصل کرنی تھی لہٰذا حملہ کیا۔ ٹوین ٹاورز کو خود کرایا ہے، اس کے خود اپنے لوگوں نے مانا ہے، لیکن کیا ہے کہ چونکہ افغانستان پہ حملہ کے لیے جواز چاہیے تھا لہٰذا ہم کر لیا ہے۔ تو کیا ہے اختیارات کا ناجائز استعمال، جب چاہے جو اختیار چاہے استعمال کر لو، لیکن کس لیے؟ اپنے آپ کو بچا لو۔ آج بھی دنیا کے اوپر وہ اپنی جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے قوم کو کیا کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، امریکہ کو محفوظ کرنا ہے، اور ہر ملک اس طرح کرتا ہے۔ آج انڈیا کے اندر ایک جنگ برپا ہے اقلیتوں کے خلاف، تو کیا ہے ہم اپنے ملک کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اسلام جو کہتا ہے وہ کہتا ہے نہیں، وہاں آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ تو میں نے آپ کے سامنے وہ آیہ مبارکہ بھی تلاوت کی تھی، اور یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ سورہ حج کی آیت ہے، اور سورہ حج کی آیت نمبر 42 ہے، 41 اور 42 کہ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ کیا کام کریں گے؟ 4 کام ہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 41، اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جب میں تمہیں زمین میں اختیار دوں، زمین میں اقتدار دوں، تو کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کرنی ہے، نماز قائم کرو، نماز کا جو نظام قائم کرو گے۔ دوسرے نمبر پہ کس کا نظام ہوگا؟ بیت المال کا نظام ہوگا، زکوٰۃ کا نظام۔ اور وہ اللہ فرما رہے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، ان کے مالوں میں سے کچھ حصہ لو تاکہ ان کو مالوں کو پاکیزہ کرو۔ اب یہ نہیں کہا جا رہا ادا کرو، بلکہ فرمایا جا رہا ہے لو ان سے۔ تو لے گا کون؟ نظام ہوگا کوئی تو پھر وہ لیں گے نا، کوئی بیت المال کا نظام ہوگا تو وہ لیں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ کیا ہے کہ وامروا بالمعروف، بھلائیوں کو، امر بالمعروف کے نظام کو قائم کریں، یعنی نیکی کا حکم دینے والا کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ وامروا بالمعروف، اور برائی سے روکنے کا نظام۔ تو یہ 4
بنیادوں کے اوپر اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے، یہ 4 اس کے ستون ہوتے ہیں۔ اسلامی ریاست جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہتی کہ آپ نماز قائم کرو، یہ نہیں کہتی زکوٰۃ ادا کرو، صرف اتنی بات نہیں کرتی، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہر ایک جو انسانی خون ہے وہ محترم ہے۔ کل بھی میں نے آپ کو آیت مبارکہ سنائی تھی کہ سب سے پہلے مسلمان کے لیے حقوق ہیں، بلکہ پہلے انسان کی حیثیت سے حقوق ہیں، پھر مسلمان کی حیثیت سے حقوق ہیں، اور پھر ذمہ کی حیثیت سے حقوق ہیں۔ تو بحیثیت انسان کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر فرمایا کہ بیت اللہ مجھے دنیا میں تمام گھروں سے زیادہ تو محترم ہے، لیکن گواہ رہنا انسانی جان جو ہے مجھے تجھ سے بھی زیادہ محترم ہے۔ تو گویا مطلب کیا ہے کہ انسانی خون محترم ہے، ہر حالت میں محترم ہے، اس کی حفاظت کرنا اور اس خون کو بچانا، اس جان کو بچانا، فرمایا من قتل، جس نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا۔ عورت، بچے، بوڑھے، بیمار، زخمی، جنگ کی حالت میں بھی ان پر حملہ نہیں کرنا۔ امن تو الگ بات ہے، عورت کی عصمت، اس کو ہر حال میں اس کا احترام کرنا ہے۔ بھوکے کو روٹی، ننگے کو کپڑے اور بیمار کو علاج کی سہولت فراہم کرنی ہے، یعنی جو اس کی بنیادی ضروریات ہیں وہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ جو قوانین ہیں جو باقاعدہ طور پہ نظام کی صورت میں وضع کیے ہوئے ہیں، یہ حقیقت میں اس کو جو تحریر کی شکل میں لایا گیا ہے وضاحت کے ساتھ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آئے، اور آج بھی ان میں سے کچھ جو پوائنٹس ہیں، کچھ جو نکات ہیں، ان کی حد تک مغرب کے کچھ معاشروں میں اس پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اس بنیاد پہ نہیں کہ اسلام کے قوانین ہیں، اس بنیاد پہ کہ ان قوانین کو اختیار کرتے ہوئے معاشرہ بڑا زبردست بن گیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وی فالو عمر's لا۔ آج بھی ناروے کے اندر، یہ اسکینڈینیوین کنٹریز کا آپ پڑھ لیں ان کو، کہ وہاں پہ باقاعدہ طور پہ جو بچہ ہے اس کی کفالت کی ذمہ داری ریاست کی ہوتی ہے بالغ ہونے تک۔ بیمار ہو جاتا ہے بندہ، گھر والوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، وہاں پہ روٹی اور کپڑا اور یہ چیزیں ریاست کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ لیکن اسلام جو ہے وہ بنیادی طور پہ بحیثیت مجموعی ان چیزوں کا احاطہ کرتا ہے۔ پھر میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ ذمیوں کے حقوق ہیں، باقاعدہ الگ سے مینشن ہے کہ ذمی کی جان، مال، آبرو مسلمان کی جان، مال، آبرو کی طرح محترم ہے، یعنی کہیں ایسی تخصیص نہیں ہوگی کہ یہ اقلیت ہے اس کو مار دو، نہیں۔ ہاں، جو لوگ فتنہ برپا کریں صرف ان کا قلع کما کرنا ہے، فتنہ باقی نہ رہے، بس اس حد تک۔ اور وہ بھی جو فتنہ برپا کر رہا ہے اس کو صرف روکنا ہے، باقیوں کا نہیں کہ یہ اس کا بھائی ہے، اس کا بہن ہے، اس کا بیوی ہے۔ آج ہماری پولیس کیا کرتی ہے، ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی وہ پرچہ درج ہوتا ہے اور وہ پولیس اس کے گھر جاتی ہے، اس کی 2-3 خواتین کو اٹھا کے لے آتے ہیں کہ اب تو یہ قابو میں آئے گا۔ اسلام اس سے منع کرتا ہے، چونکہ آج بھی ہمارے ہاں انگریز کا قانون رائج ہے۔ انگریز نے کہا تھا بس ہراساں کر دو، ان کو خوف برپا کر دو، اور پھر ان کے لیے فوجداری اور دیوانی قوانین میں مسلمان اور ذمی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر ذمیوں کے جو پرسنل لا ہیں، ان کی عبادات ہیں، ان کی جو ذاتی، جو ان کے مذہب نے جو ان کے لیے قوانین وضع کیے ہیں، اسلام ان میں کوئی دخل اندازی نہیں کرتا، اسلام نے ان کو اسی طرح برقرار رکھا ہے۔ یعنی انہوں نے شادی بیاہ کیسے کرنی ہے، اسلام نہیں کہتا ہماری طرح کرو، وہ اپنی طرح کریں۔ ہندو ہیں وہ 7 پھیرے لگانا چاہتے ہیں وہ لگائیں، انہوں نے ان کے ہاں جو طلاق کا جو نظام ہے وہی رہے گا، ان کے لیے شادی کا جو نظام ہے وہی رہے گا، ان کے جو باہم رشتے ہیں وہ اسی طرح رہیں گے، ان کے اندر اسلام بالکل کوئی مداخلت نہیں کرتا۔ پھر ان کی جو مذہبی جو رسوم ہے، عبادات ہیں، اسلام کہتا ہے آپ بناؤ، پاکستان کے اندر بھی اس حد تک موجود ہے گنجائش، اور اسلام نے باقاعدہ طور پہ اس کی اجازت دی ہے، مندر بناؤ، گردوارہ بناؤ، چرچ بناؤ،
آتش کدہ بناؤ، کوئی مسئلہ نہیں. تو کیا ہے، لیکن مسئلہ کہاں پہ ہوگا؟ اگر وہاں پہ بیٹھ کے تم اسلام کے خلاف چلو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تو مسجد کو بھی معاف نہیں کرتا. پھر مسجد زرار کے متعلق باقاعدہ طور پہ حکم ہے کہ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف فنہار بھی، کہ وہ مسجد بہتر ہے جو تقوی کی بنیاد پر ہو، یا وہ مسجد بہتر ہے جس کا مقصد کیا ہو؟ جس کا مقصد مسلمانوں میں درار ڈالنا ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس مسجد کو گرا دو. تو اس لیے کہیں بھی فتنہ برپا ہونے کا ڈر ہو تو پھر روکا جا سکتا ہے، ورنہ اسلام بالکل نہیں منع کرتا. تو اسلامی جو ریاست ہے وہ بنیاد طور پہ کیا ہے؟ اس کے نظم و نسق کی جو ذمہ داری ہے، اس کے لیے جو فرد ہوگا اس کو امیر کا رتبہ دیا گیا. اسے کہا گیا یہ امیر ہے، امیر کہلائے گا، امیر المومنین. اور جو امیر منتخب ہوگا وہ ایسا فرد، وہ کون سا ہوگا؟ جسے اسلام سے واقفیت ہو، اسلام کی روح کو جانتا ہو. ایسا نہ ہو وہ زانی نہ ہو، وہ شرابی نہ ہو، وہ فاجر نہ ہو، وہ فاسق نہ ہو، وہ جھوٹا نہ ہو، وہ خائن نہ ہو. سیرت کے اعتبار سے، خدا ترسی کے اعتبار سے، تدبر کے اعتبار سے سوسائٹی کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کا اعتماد رکھتا ہو. لوگ مانے کہ واقعتاً اس کی سوسائٹی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا مانتی ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا مانتی ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس کے بعد 5ویں خلیفہ راشد مانے جاتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے جو نظام بنایا واقعتاً آج تک دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے. تو اسلام جو ہمیں حکم دیتا ہے وہ اس طرح کے نظام کا حکم دیتا ہے. اور جو امیر ہے اس کو کیا حکم دیا گیا؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے کاموں میں مشاورت کرو، فیصلے سازی سے پہلے مشاورت کرو. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب عزم کر لو، جب فیصلہ کر لو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. تو وہ کیا ہے؟ وہ مجلس شورا کی مرضی سے کرے گا. پھر اس کے اوپر تنقید کرنے کا حق حاصل ہے. کوئی بھی فرد اس کو کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے حامد تو آپ نے یہ کام غلط کیا، وہ ہر ایک کو جواب دہ ہے. یہاں کے مسئلہ بن جاتا ہے. کوئی بات کرنے کہتے ہیں جی پارلیمنٹ لائے، وزیر اعظم کو، صدر کو، کوئی بھی بندہ پوچھ سکتا ہے. وہ امیر جو ہے، وہ ریاست کا جو حکمران ہے، اس کو کہیں بھی کوئی بھی کسی وقت بھی پوچھ سکتا ہے. ایک بڑی عورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بات کرنا چاہتی ہوں آپ سے. فرمایا مجھے جس وقت جہاں چاہو جب چاہو، جہاں چاہو جب چاہو مجھ سے بات کر سکتی ہو، مجھ سے پوچھو. تو یہ امیر کی ذمہ داری ہے، ریاست کے امیر. اور پھر وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں. تو ان سے پوچھا تم جو سلطنت کے امور سلطنت کیسے چلاؤ گے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں اللہ کی کتاب سے رہنمائی لوں گا. فرمایا پھر اگر نہ ملا، فرمایا پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں سنت سے رہنمائی لوں گا. فرمایا اگر وہاں سے بھی نہ ملا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں وہاں پہ اجماع کروں گا، لوگوں کے جو صاحب الرائے لوگ ہوں گے ان کو بٹھا کے ان سے مشاورت لوں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی رحمت ہو اے معاذ تم پر کہ تجھے اللہ نے بالکل درست جو راستہ ہے وہ راستہ بتایا ہے. تو جو امیر المومنین ہے، جو ریاست کا امیر ہے، جو ریاست کا ذمہ دار ہے، اس نے جو بھی کام کرنا ہے وہ قانون سازی شریعت کی حدود کے اندر رہ کے کرنی ہے. ہمارے ملک میں بھی ہر دور میں کوئی نہ کوئی امیر المومنین آیا. کبھی امیر المومنین ضیاء الحق کی شکل میں آیا، کبھی امیر المومنین نواز شریف کی شکل میں آیا، کبھی وہ امیر المومنین پرویز مشرف کی شکل میں آیا، کبھی وہ پھر یہ آج کل عمران خان کی شکل میں آ گیا ہے. لیکن بدقسمتی ہے کہ کوئی ایک بھی شراب کے خلاف تو فیصلہ نہیں کر رہا. شراب کے حق میں وہاں پہ قوانین بن رہے ہیں. کوئی ایک بھی سود کے خلاف نہیں چل رہا. سود تو بڑھ رہا ہے دن بدن. کوئی ایک بھی بے حیائی کو نہیں روک رہا. اس کے حوالے سے کسی فکر نہیں ہے. نماز کا نظام قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، زکوٰۃ کا نظام قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور عدالت جو ہے، سب سے یہاں آخری بات ہے عدالت. یعنی پھر امیر کو کس سے پوچھنا ہے؟ ایک تو عوام ہے، لیکن عوام کو بعض کا نہیں پتہ چلتا. پھر عدالت موجود ہے.
حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، عدالت نے طلب کیا ہے، گئے ہیں، کہا گیا گواہ لاؤ، اپنے دونوں کو بیٹوں کو لے گئے ہیں، جج نے کہا، سپریم کورٹ جو چیف جسٹس ہے اس نے کہا کہ جناب جو خونی رشتے ہوتے ہیں ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، تو فرمایا پھر میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ پھر یہ نہیں کہ تو ہوتا کون ہے، آج جج اگر بات کرتا ہے تو اسی پارٹی کے لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا جی جناب، وہ سارے کے سارے نواز شریف کے خلاف تھے تو سارے کہہ رہے ہیں جی ہمیں کیوں نکالا، یہ جناب کسی کے اعلی کار ہیں، آج عمران خان کے خلاف بول رہے ہیں تو آج عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جج ٹھیک نہیں ہے، یہ تو کیس ہی نہیں ختم کرتے۔ تو گویا اسلامی ریاست جو ہے اس کے اندر عدالت جو ہے وہ ریاست کو جواب دینی ہے، بلکہ براہ راست اللہ کو جواب دہ ہوتی ہے۔ خلیفہ یا حکمران عدالت پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ تو ہمارے ہاں اگر ہم فی زمانہ دیکھیں اور جو ہمیں معلوم ہے، جو اپنے مشاہدات کی بنیاد پہ، علم کی بنیاد پہ دیکھیں، تو اس وقت ہمیں کوئی ایسی ریاست نظر نہیں آ رہی جو اسلامی ریاست ہو حقیقی معنی میں۔ کہا جا رہا ہے نا کہ رجب طیب اردگان، لیکن میں نے تو نہیں اس کو دیکھا کہ وہاں پہ ملک کے اندر نظام کیا ہے، مجھے نہیں اندازہ، ہم نے صرف سنا ہے لوگوں سے، پڑھا نہیں کہیں بھی۔ ایک دو اور ملکوں کے متعلق کہا جا رہا ہے لیکن مجھے نہیں پتا۔ معلوم حد تک میں یہ کہہ سکتا ہوں اس وقت سرحد نظر نہیں آ رہا کہ کہیں پہ کوئی اسلامی ریاست قائم ہے، لیکن بحثیت انسان کے، بحثیت مسلمان کے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلامی ریاست کے نظام کے نفاذ کے لیے، اور وہ قرآن مجید کے 4 حقوق میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہوئے بیان کیے ہوئے، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ فرمایا قرآن کا پہلا حق کیا ہے مسلمان کے لیے کے اوپر کہ اس کو درست پڑھے، دوسرا حق کیا ہے اس کو درست سمجھے، تیسرا حق کیا ہے اس کو درست اس پر عمل کرے، اور چوتھا اور آخری حق کیا ہے کہ اس کی جو تعلیمات ہیں اس کو عام کرنے کے لیے اس کے لیے کام کرے۔ آج ہماری بدقسمتی ہے، آج اگر ہم معاشرے میں دیکھیں تو ہر حکمران یہ نعرہ لے کے آتا ہے میں اس ملک کے اندر اسلام کو نافذ کروں گا، ہر ایک نعرہ یہ لے کے آتا ہے، ہر ایک نے الفاظ تبدیل کیے۔ نواز شریف نے بھی یہی کہا تھا، ضیاء الحق نے بھی یہی کہا تھا، آج عمران خان بھی یہی کہہ رہا ہے، لیکن نہ شراب کے بات آتی ہے تو اس کے وزیر کہتے ہیں کہ یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے، جبکہ بدقسمتی ہے ریاست مدینہ میں شراب حرام تھی کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ ریاست مدینہ میں سود حرام تھا، اللہ فرماتا ہے جو سودی کاروبار کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والا ریاست مدینہ کا نگران کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ زانی مرد زانی عورت سے نکاح کرے یا مشرک عورت سے نکاح کرے، زانی عورت زانی مرد سے نکاح کرے یا مشرک مرد سے نکاح کرے، تو زنا یہاں پہ تو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نکاح مشکل کیا جا رہا ہے، زنا آسان کیا جا رہا ہے۔ دوپٹے آہستہ سر سے اتار کے آہستہ آہستہ جسم کے اوپر سے بھی اتار کے سائڈ پہ رکھے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے یہ میرا جسم میری مرضی، اس کو پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ قادیانیت جو مرتد ہے، غلام احمد قادیانی مرتد تھا اور اس کو ماننے والے مرتد کہلائیں گے، لیکن اس کے لیے فلسفے گھڑے جا رہے۔ تو یہ ریاست مدینہ نہیں ہو سکتی، ریاست مدینہ وہ ہوگی جہاں پہ ان چیزوں کو خیال رکھا جائے گا۔ عدالت بلاتی ہے امیر المومنین کو تو امیر المومنین جائے وہاں پہ، جی جناب آپ نے یہ گناہ کیا ہے، یہ نہ کہے کہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، نہیں، ہاں جی بالکل ہوا جی گناہ، گواہ لاؤ، گواہ کے لیے بھائی بہن بیوی بچے نہیں، پھر گواہ کے لیے فرمایا کہ وہ جو گواہ پیش کرے گواہی دے وہ اللہ کو ڈرتے ہوئے گواہی دے۔ یہاں پہ کیا ہے، فردوس عاشق کرپشن کرتی ہوئی پکڑی جاتی ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ جناب یہ تو بڑی اچھی عورت تھی، بڑی دیندار تھی، بڑی پرہیزگار تھی۔ یہ حالت ہے ہماری۔ نواز شریف دن دہاڑے پکڑا جاتا ہے، اس کے کرندے اس کے حق میں گواہیاں دینے شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو غلط ہو نہیں سکتا۔ عمران دن دہاڑے بلنڈر مار رہا ہے، اس کے ساتھی کہہ رہے ہیں نہیں یہ غلط نہیں کر رہا، یہ تو صحیح کر رہا ہے، اس کے بندے پکڑے جا رہے ہیں کرپشن میں، اور کوئی ایک بندہ کہے کہ جناب وہ کرپٹ لوگ ہیں کہاں پہ کھڑے ہیں، کوئی اس کے خلاف بات نہیں کر رہا۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے حصے کا، ہمارے ذمہ کیا ہے، ہم اسلامی